अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दुआ करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। और ये मैंने सबसे पहले तो उठते ही अपने लिए ही काम किया था कि मुझे रात को बहुत ज़्यादा जो है ना गैस का पेन हो रहा था। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। 2 दिन तक मुझे जो है ना ये पेन इतना शदीद हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कहीं गुर्दे में जाके ना कोई मेरे वरम वगैरह आ गया या कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो बहरहाल इस वाले जो डिटॉक्स वाटर है ना, इससे काफ़ी हद तक मेरा पेन भी रिलीफ हुआ और मुझे जो है वो यूरिन भी पास हुआ। तो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी इस डिटॉक्स वाटर को शेयर कर लूँ। तो इसको मैंने पका लिया है और ठंडा करने के लिए मैं एक साइड पे रख दूँगी। इसके इंग्रेडिएंट मैं अभी बताती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना जितना ठंडा हो रहा था तो मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता वगैरह बना के दे दिया था। और उसके बाद फिर मैंने अपने जो वाटर है ना डिटॉक्स, उसको मैंने छान के उसको पी लिया था। बहुत ही मुफीद है। इसके अंदर सौंफ, ज़ीरा और अजवाइन, ये सारी चीज़ें मैंने हाफ़ टी स्पून ले ली थी क्योंकि मुझे ये 1 कप ही बनाना था। आपने अगर 2 कप बनाना है, 2 टाइम पीना है, तो फिर आप इसको 1 टीस्पून भी कर सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट। क्योंकि जैसा कि सबको ही पता है कि ये जो सौंफ होती है ना, ये हमारे जो मैदे के अंदर गैस बन रही होती है, बॉडी के अंदर गैस कहीं पर भी बन जाती है, इसको ये रिलीव करता है सौंफ का पानी। और दूसरा ज़ीरा जो होता है वो वेट लॉस के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। और अजवाइन का भी यही काम है, बादी के दर्द को मारता है, सोजिश कम करता है, जिस्म की जितनी भी पेन वगैरह हो रहा होता है या फिर जो जिनको गुर्दे का मर्ज़ होता है उसके लिए भी वो ये बहुत मुफीद होता है। खाली इसका पानी भी उबाल के पी लो तो एट अ टाइम जो जिनको गुर्दे का दर्द होता है बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है उस पेन के अंदर। तो ये तीनों चीज़ें ही बहुत मुफीद है। मैंने इनका कहवा सा बना लिया था। इसको ठंडा करके मैं थोड़े थोड़े से सिप पीकर इसको कंप्लीट कर लूँगी। एक साथ नहीं पीना है इसको, जितना हो सके आप स्लो स्लो पिएं और इसको ठंडा करना लाजमी है। इसको आप बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं और पूरे दिन इसको पी सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ मैं बना रही थी पुलाव चिकन का, जो कि काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि आपसे चिकन का पुलाव भी बनाते हैं और आज डिस्कस करते हैं मेरी उन प्यारी सी बहनों की परेशानियों का हल, जो कि हर घर का एक मसला रहता है, यानी कि मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े या फिर अंडरस्टैंडिंग का ना होना और रिस्क में बेबरकती। तो हम जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं ना, हम लोगों पे अल्लाह ताला का ख़ास एक करम है और हमें शुक्र अदा करना चाहिए अपने रब पाक का कि हमें ऐसे माशरे में पैदा किया है कि जहाँ पर हमारे जो किफ़ालत की ज़िम्मेदारी है वो हमारे मर्दों को दी गई है। और इस महंगाई के दौर में अगर कोई जो भी ख़वातीन हैं अपने मर्दों का शाना बशाना साथ दे रही हैं, तो ये दौर हाज़िर की डिमांड है, तो इसमें कोई शर्म भी नहीं है। लेकिन वैसे देखा जाए तो हमारे जो हमारा दीन है उसके अंदर ये मर्द की ही ज़िम्मेदारी और उसी का ही हक़ रखा गया है कि औरत के वो सारे नफ़क़े को पूरा करे। तो हम कितने लकी हैं। अगर ऐसा कुछ होता है और आप एक हाउसवाइफ़ हैं और घर चला रही हैं और आपके मियाँ सिर्फ़ कमाते हैं और आपका घर अच्छी तरीके से आप चला लेती हैं, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। आप शुक्र अदा करा करें अल्लाह ताला का। तो इन्हीं सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए कि रिस्क में बरकत क्यों ख़त्म हो जाती है और मियाँ की कमाई में रिस्क में बरकत क्यों नहीं रहती है, तो इन्हीं सारे मसलों को आज मैं डिस्कस करूंगी और 10 ऐसी आदतें बताऊंगी जिनको अपनाकर आप अपने रिस्क में भी बरकत कर सकती हैं और अपने मियाँ के दिल में बहुत अच्छी सी जगह बना सकती हैं। होगा तो ये बहुत मुश्किल छोटी छोटी सी आदतें, इनको अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं। तो आ जाते हैं नंबर 1 आदत की तरफ। सबसे पहले तो आप शुक्र और शुक्रिया अदा करना सीखें। देखें, शुक्र जहाँ आ जाता है लफ्ज़, तो हमें ज़हन में हमारे यही आता है कि हम शुक्र अपने रब का करें, अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें कि हर हाल में। क्योंकि यही होता है कि अल्लाह ताला ने जो जो नेमतें हमें दी हैं उनका शुक्र अदा करना सीखें। और अपने हस्बैंड को उसके बाद सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र, उसके बाद जो शुक्रिया लफ्ज़ आ जाता है वो आप अपने शोहर का अदा करें। क्योंकि लाज़मी बात है, वो सुबह के गए रात को आते हैं कमा कर और पूरा दिन वो हमारे लिए इतनी तबादौड़ करते हैं और उसके बाद जाके वो कुछ पैसे कमा कर हमारे लिए हाथ पर रखते हैं। तो मेहनत की कमाई होती है बहुत ज़्यादा। और फिर आप उसका जो है ना शुक्रिया अदा करा करें कि हमारे मियाँ जो हैं वो वाकई में ही हमारे लिए ही इतना सब कुछ कर रहे होते हैं घर से बाहर। ये वो इंसान होता है जो ना सर्दी देखता है ना गर्मी, और अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी, ज़्यादातर हमारे यहाँ पर जो हम मशरक़ी ममालिक से जो रिलेट हैं लोग, उनके अंदर तो ज़्यादातर जो जेंट्स हज़रात होते हैं वो बाहर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और अंदर घर के हम लेडीज़ मेहनत कर रही होती हैं। तो दोनों ही एक गाड़ी का पहिया होते हैं, लेकिन अगर इसको अच्छे से लेके चलें तो घर के अंदर रिस्क और बरकत के जो दरवाजे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं और अल्लाह ताला राज़ी और खुश हो जाता है ऐसे लोग, ऐसे मियाँ बीवी के रिश्ते से। चलें तो फिर ये आदत अपना लें आप कि सबसे पहले तो शुक्र अदा करना सीखें अल्लाह ताला की नेमतों का, और दूसरा शुक्रिया अदा करना सीखें अपने उस इंसान का जो आपके खातिर पूरा दिन घर से बाहर रहता है। आ जाते हैं नंबर 2 आदत की तरफ। मियाँ की छोटी छोटी सी बातों का, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना।
تو یہ کس طرح سے رکھ سکتے ہیں؟ اکثر جو جینٹس حضرات ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں پر، جو ہمارے یہاں کلچر ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کا خیال بالکل نہیں رکھ رہے ہوتے، اور وہ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کم سے کم میں اپنا گزارا کر لیں، اور وہ وقت جو ہے وہ گزر جائے، جس ٹائم ان کو ضرورت ہوتی ہے چیزوں کی وہ اپنا کیسے تیسے گزارا کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے وہ بیوی اور بچوں کے لیے بہت ساری آسائشیں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ایسے وقت کے اندر ایک عورت ہی اپنے میاں کا ساتھ دیتی ہے، اس کی خواہش کا خیال رکھتی ہے۔ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ کے پاس اتنی آپ کے میاں کی تنخواہ نہیں ہے کہ اس میں بھی آپ کا بھی گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے اور بچوں کی ضروریات ہی پوری ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ یہ کریں کہ اپنے میاں کے پسند کا کوئی ایک کھانا بنا لیں۔ ہفتے کے اندر کوئی ایک ایسا دن باندھ لیں جس کے اندر آپ کو اپنے میاں کو خوش کرنا ہے، اچھا سا کھانا پکا کے، یا پھر آپ اس کی پسند کا کوئی ایسا کام کریں گھر کے اندر جو اس کو پسند ہو، اور وہ عادتیں اپنائیں جو آپ کے میاں کو پسند ہو۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کا خیال رکھ کے نا آپ اپنے میاں کا بھی دل جیت سکتی ہیں، اس کو احساس دلا سکتی ہیں کہ آپ کی جو آپ سب کا خیال رکھتے ہیں، آپ کی بھی کوئی کیئر کرتا ہے، اور آپ کا بھی خیال رکھنے والی ہے، آپ کی ایک بیگم گھر میں موجود ہے۔ یا پھر آپ کے میاں اگر آپ کے ہاتھ پہ کچھ پیسے ایسے رکھتے ہیں کہ یہ صرف آپ کی ہی ضرورت کے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر سے تھوڑی سی اپنی ضروریات کو روک کے اپنے میاں کے لیے کوئی مہینے کے اینڈ کے اندر اچھا سا گفٹ لے کر آئیں اور اس کو دیں۔ تو چھوٹی چھوٹی سی یہ عادتیں اپنا کرنا آپ اس کی اپنے میاں کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں اپنے ساتھ۔ تو اگر ان باتوں کا بھی خیال رکھ لیں گے نا آپ، تو میاں کے دل میں بہت حد تک جگہ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نہ سوچا کریں کہ یہ تو صرف میرے ہی پیسے ہیں اور یہ تو میرے میاں نے مجھے خرچے کے لیے دیے ہیں، تو مجھے ہی کتنے ملتے ہیں جو میں اپنے میاں پہ خرچ کروں۔ تو اگر آپ ایک وقت اپنی ضرورت کو روک کر میاں پہ خرچ کر دیں گے، ایسا کرنے سے میاں کے دل میں آپ کی ایک تو جگہ بن جائے گی، اور احترام بہت زیادہ ہو جائے گا۔ جب کبھی بھی ان کو غصہ آئے گا تو وہ اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ یہ بیوی جو ہے نا میری اپنی ضروریات کو روک کے میری ضروریات کا بھی خیال رکھتی ہے۔ نمبر 3 عادت اپنا لیں، بہت زبردست ہے، گھر سے جاتے وقت میاں کو دعا دینا۔ یعنی کہ جب بھی آپ کے میاں گھر سے نکلے ہیں کمانے کے لیے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے میاں کو بہت اچھی سی دعائیں دینی ہے کہ خیر سے جائیں خیر سے آئیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اور جب بھی آپ دعا کریں نا، تو واقعی میں اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کر دعا کریں اپنے میاں کے لیے، کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میاں جب ہمارے جا رہے ہوتے ہیں گھر سے نکل کر، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں سے ہی دعائیں لے کے جائیں۔ ایک بیوی کا بھی حق ہوتا ہے اپنے میاں کے رزق کے حق میں دعا کرنا، اور بہت جلدی قبول ہوتی ہے ایک بیوی کی دعا اپنے شوہر کے لیے۔ تو ضرور اس چیز کو جو ہے نا آپ کر کے دیکھیے گا، اور یہ عادت اپنا لیں کہ اپنے میاں کے لیے جو ہے نا جاتے وقت دعا ضرور کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے اور یہ خیر سے جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے غیب سے وسیلے کریں رزق کے۔ اللہ تعالیٰ کہاں سے ہمیں جو ہے نا واقعی میں وسیلہ بنا دیتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اسی طرح سے نوازتا ہے، کیونکہ ہم اپنے شوہر کے حق میں جب دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند ہے وہ بیوی کا شوہر کے حق میں دعا مانگنا پسند ہے۔ تو ایسا کر کے دیکھیں، واقعی میں آپ کو رزق کے دروازے کھلتے نظر آئیں گے اپنے گھر میں، اور رزق کے اندر برکت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 4 عادت، ایک تو آپ نے گننا نہیں ہے کہ کتنا رزق آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کتنے پیسے آ رہے ہیں، حساب کتاب کرنا۔ جو بھی آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کتنا آ رہا ہے، یہ چھوڑ دیں حساب کتاب کرنا، گن گن کر رکھنا، گن گن کر ہر سارے کام کو مینیج کر کے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ بے حساب نوازتا ہے ہمیں نعمتیں، تو ہم اللہ کی نعمتوں کو واقعی میں ہی نہیں گن سکتے، پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں سے جو اپنی نعمتوں کو گننا شروع کر دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احسان کو گننا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا آ رہا ہے، ہم کتنا خرچ کریں گے اور کتنا بچے گا، اور مہینے کے اینڈ میں تو ہم شاید پریشان ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، اللہ پہ توکل رکھنا سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور کل کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ آج ہمیں کھلا رہا ہے تو کل بھی کھلائے گا، تو اللہ پہ اگر توکل پکا ہو جائے نا، تو ہمیں یقین جانے اگلے دن رزق کی بالکل پرواہ نہ ہو، لیکن ہماری یہ ایک عادت ہمیں لے ڈوبتی ہے اور رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے گھر کے اندر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر وہ رزق کی تنگی کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے حساب کتاب کو رکھتے ہیں، گن کر چلتے ہیں، ہر چیز کو گن گن کر رکھتے ہیں،
تو ایسی عادات جو ہوتی ہیں نا وہ رزق میں خیر و برکت اٹھا لیتی ہیں گھر سے۔ بس آپ نے کرنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ رکھ کر، اللہ پہ توکل رکھ کر بغیر گنے خرچ کرنا ہے، تو آپ کے رزق میں دیکھیں کتنی برکت ہوگی۔ اور یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہماری تو کسی کام میں گنجائش ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے کریں گے، تو یہ نا لفظ جو ہے نا اپنی زندگی سے نکال دیں رزق کے حوالے سے۔ آپ کہیں بہت ہے، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ نے بہت دیا ہے، اس کا بہت احسان ہے، ہم بہت اللہ کا شکر ہے کہ اوروں سے بہت بہتر ہے۔ یہ کرنا سیکھ جائیں گے نا آپ، تو یقین کریں رزق کی بارش برسائے گا اللہ تعالیٰ۔ نمبر 5 عادت ہے تھوڑے میں سے تھوڑا دوسروں پہ خرچ کرنا سیکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کمائیں گے تو پھر یہ ہزاروں کسی پہ خرچ کریں گے۔ آپ کے پاس جتنی بھی گنجائش ہے 10-20 روپے روز کی آپ اپنے لیے نکالیں، صدقہ کسی فقیر کو دے دیں، یا پھر آپ ان پیسوں کو جمع کر کے ہفتے کے اندر کسی کو آپ 100-200 کا کھانا کھلا دیں، کسی کا پیٹ بھر جائے گا۔ یقین کریں سب سے بڑا صدقہ جو ہے نا وہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ ایسا ڈھونڈیں گی نا تو آپ کو انشاءاللہ مل ہی جائے گا کوئی نہ کوئی بھوکا انسان جو صرف کھانے کے لیے ہی بیٹھا ہوگا۔ تو یہ بہت زبردست عادت ہے، اور سب سے زیادہ جو ہم عورتیں ہیں نا ہم صدقہ نہیں کر پاتی ہیں، تو ان کے لیے گھر بیٹھے یہ بہت ہی زبردست ایک ٹپ ہے کہ آپ اپنے 10-10 روپے جوڑ کے اپنے میاں کو دے دیں اور کہیں کہ ہفتے کے اندر بھائی کسی کو جو ہے کھانا کھلا دے گا ان پیسوں کا۔ تو اگر مہینے کے اندر آپ 2 سے 3 بار بھی عمل کر لیں گی نا، اور 3 بار بھی کسی بھوکے کے پیٹ سے آپ کو دعا لگ جائے گی، تو رزق میں اتنی برکت ہوگی یقین جانے۔ نمبر 6 عادت ہے جو کہ ہم زیادہ بہنیں کرتی ہیں، تانے طنز اور الزام تراشی کرنا ایک دوسرے کو۔ میاں بیوی اکثر کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ لڑکا زیادہ پائی گئی ہوتی ہیں۔ ریسرچ کے مطابق جو ہے میاں سے کم ہی الجھا کریں، اور آپ کو اگر غصہ آ بھی رہا ہے تو آپ پانی پی لیں، الحمد شریف پڑھ لیں، بہت سارے اس کے طریقہ کار ہیں۔ اور بعض اوقات تو بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے میاں پہ بس نہیں چل رہا ہوتا نا، تو بچوں کو مارا کوٹی اور ان سے شارٹلی پیش آنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اکثر میری سسٹرز جو ہوتی ہیں وہ بچوں پہ سارا اپنا غصہ نکال رہی ہوتی ہیں، میاں کا خدا رہا اس چیز سے بہت اجتناب کریں، کیونکہ یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی نوک جھوک، یہ دیکھیں ہر گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جب بھی یہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں نا تو اس کی تباہ کاریاں بہت زیادہ آتی ہیں۔ چاہے وہ ضروری نہیں ہے کہ رشتہ ٹوٹے یا پھر آپ کو گھر چھوڑ کے جانا پڑے یا میاں آپ کو علیحدہ کر دے اپنے گھر سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے اثرات جو ہوتے ہیں آپ کی نسلوں پہ، آپ کے بچوں پہ بہت برے۔ نمبر 7 عادت ہے ناشکری کرنا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ کچھ جو حالات ہوتے ہیں نا وہ ہمارے لیے آزمائش بھی ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے ہر وقت ہی ہر مشکل گھڑی کا رونا روتے رہیں ہم۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صبر سے برداشت کر لی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں بہت نوازتا ہے۔ 8ویں عادت جو ہے نا وہ ہے کمپیریزن۔ کبھی بھی کسی سے کمپیریزن نہ کریں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو اگر لگ جائے نا آپ کو گھن کی طرح چاٹ جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ کبھی بھی کسی کو دیکھ کر اپنے حالات کو کمتر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، نہ اپنی اولاد کو یہ نہ سمجھیں کہ میری تو اولاد کسی قابل ہی نہیں ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کو دیکھ کے ہم لوگ بہت جلدی امپریس ہو جاتے ہیں، اور اپنے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان سے بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو کمپیریزن کرنا جب آپ چھوڑ دیں گی نا تو آپ کو اپنی تمام چیزیں درست لگنا لگ جائیں گی۔ نمبر 10 عادت ہے اپنے شوہر کی غیبت کرنا۔ ہاں، بہت سی بہنیں میری اپنے شوہر کی باتوں سے تنگ آ کے اور دوسروں سے یہ بات ڈسکس کر لیتی ہیں کہ میرے میاں تو مجھے یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، تو غیبت کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پلیز کسی سے غیبت نہ کریں اپنے شوہر کی، اور اپنے شوہر کی نعمتوں کا احسان مانیں کہ اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمارا سربراہ بنایا ہے۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی نوک جھوک تو ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن اپنی باتوں کو چھپانا سیکھیں اور اپنے میاں کی قدر کریں، تو اسی سے ہی گھر کے اندر بہت زیادہ برکت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، پسند آئے تو چھوٹا سا لائک کر دیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔